بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس ہم بچے ہماری انگلش کی جو بک ہے جو نیو ہے وہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ذرا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ ٹائٹل ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف وومن، آرفنس اینڈ سلیوز۔ اور آج جو ہے اس کے ہم پڑھنے والے جو ہیں وہ پیراگراف نمبر 7 سے جو ہے وہ اس کی ہم ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلشڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا یا بڑھایا اسٹرانگ ایتھیکل، مضبوط اخلاقی اینڈ لیگل فریم ورکس، اور قانونی جو نظام تھا اس کو، فار دا پروٹیکشن آف آرفنس، یتیموں کی حفاظت کے لیے۔ اچھا، یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یونٹ نمبر 1 جو ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو سوشل ریفارمز لے کر آئے تھے، عورتوں سے ریلیٹڈ، یتیموں سے ریلیٹڈ اور غلاموں سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں جو ہے وہ سارا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ہمارا پیراگراف نمبر 4، 5، 6 میں جو پڑھا تھا، اس میں عورتوں سے ریلیٹڈ جو ساری ریفارمز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب آرفنس کے بارے میں۔ تو وہ بتاتے ہیں پیراگراف نمبر 7 میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوط اخلاقی اور قانونی جو نظام ہے وہ قائم کیا فار دا پروٹیکشن آف آرفنس، یتیموں کی حفاظت کے لیے۔ سب سے پہلا ہے اے گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کو میں تھوڑا سا، یہ جو ہماری فریز ہے میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ گارڈین شپ کہتے ہیں سرپرستی کو، اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے احتساب۔ اب یہاں پر اس سے مراد ہے یتیم جو ہے وہ آرفن وہ پرسن ہوتا ہے جس کے پیرنٹس جو ہیں اور بالخصوص والد جو ہیں جس کے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہو، اور کوئی اور انسان جو ہے وہ اس کو پال رہا ہو، اس کی پرورش کر رہا ہو، نگہداشت جو ہے وہ کر رہا ہو۔ تو اسلام نے یہاں پہ یہ رول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا کہ اگر آپ کسی کے سرپرست بنے ہوئے، کسی کی یتیم کی سرپرستی آپ کے ذمہ ہیں، آپ اس کی ساری دیکھ بھال، ساری اس کی ضروریات پوری کریں تو کریں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ اس کا آپ سے حساب جو ہے وہ لیا جائے گا، اس کا احتساب جو ہے وہ ہوگا۔ دوز وہ who took charge of orphan children، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو یتیم بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ لیتے ہیں، were held accountable، انہیں جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ یہ اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی کہ یہ حساب دہ ہیں، ان کو حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ for their treatment ان کے سلوک کے لیے، and use of their wealth، اور جو انہوں نے ان کی دولت جو ہے، یعنی کہ یتیم کوئی ایسے بچے تھے جن کے اگر کوئی دولت تھی یا جو بھی ان کے پاس جائیداد تھی اس کو اگر استعمال کیا تو اس کے بارے میں جو ہے ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ دا قرآن سیز، قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیئر فار اینڈ ٹیسٹ دا آرفن ویل انٹل دے ریچ دا ایج آف میرج، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ ٹیسٹ دا آرفنز ویل کا مطلب ہوتا ہے اچھا، یعنی کہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انٹل یہاں تک کہ دے ریچ دا ایج آف میرج، کہ یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے۔ دین پھر اف یو فائنڈ دیم، اگر آپ انہیں پاتے ہیں، ٹو بی میچور آف مائنڈ، میچور آف مائنڈ سے مراد ہے بالغ اور عقل مند، یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بالغ بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، ہینڈ اوور ٹو دیم دیئر پراپرٹی، تو پھر جو ان کی جو پراپرٹی ہے، جو ان کی جائیداد ہے، وہ ساری کی ساری ان کے ہینڈ اوور کر دو، یعنی کہ ان کے حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو۔ اینڈ ڈو ناٹ کنزیوم، اور استعمال نہ کرو، اٹ اس کو بائی ویسٹفل اسپینڈنگ، فضول چیزوں میں استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ فضول خرچی اس میں سے مت کرو۔ اگر کسی یتیم بچے کی دولت آپ کے پاس ہے، ناٹ ڈو سو ان ہیسٹ، اور نہ ہی اس کو جو ہے بہت جلدی میں خرچ کرو، فیئرنگ، اس چیز کا خوف رکھو، دیٹ دے ول کم آف ایج اینڈ سو ٹیک اٹ اوور، یہ سوچتے ہوئے کہ جب وہ خود بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی جو ہے وہ اس چیز کو لے لیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذہن میں یہ خوف بیٹھا ہو کہ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو یہ بڑے ہو کے جو ہے وہ ساری پراپرٹی یا کوئی بھی جو بھی اس کی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے تو یہ لے لے گا، اور آپ اس کے بچپن میں ہی آپ وہ چاہیں کہ وہ ساری چیز آپ استعمال کر لیں، تو اس چیز سے جو ہے وہ روکا گیا۔
इफ द गार्डियन यानी कि अब सरप्रस्त या निगहबान जो है जो किसी यतीम की परवरिश कर रहा है इज रिच इनफ, ठीक है, वो इतना काफी दौलतमंद है, यानी कि इज रिच, वो दौलतमंद है, इनफ इतना ज्यादा, टू सपोर्ट हिमसेल्फ कि वो खुद की कफालत कर सकता है, एंड हिज फैमिली और अपने खानदान की, लेट हिम एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, रुकना, तो उसे चाहिए कि वो परहेज करे फ्रॉम हिज वार्ड्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो वार्ड से मुराद है यानी कि कोई ऐसा बच्चा है या जो भी किसी यतीम की जो जायदाद है उससे जो है वो बाज ही रहना चाहिए, यानी कि उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर कोई भी गार्डियन है जो अपना खुद का खर्च जो है वो पूरा कर सकता है। बट लेकिन इफ ही इज पुअर, लेकिन अगर सरप्रस्त जो है वो खुद गरीब है, लेट हिम कंज्यूम देयर ऑफ इन अ जस्ट, तो फिर जो है वो उसको कंज्यूम कर सकता है, यानी कि उसको वो इस्तेमाल कर सकता है इन अ जस्ट, जस्ट का मतलब होता है इंसाफ एंड रीजनेबल मैनर, हमने पीछे पढ़ा था जस्ट एंड रीजनेबल मैनर, तो वो कोई अगर गरीब सरप्रस्त है तो वो किसी यतीम की दौलत को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो करेगा मुनासिब और जायज तरीके से जरूरियात को पूरा करने के लिए। व्हेन यू हैंड देयर प्रॉपर्टी ओवर टू देम, जब आप उनकी जायदाद जो है वो उनके हैंड ओवर करते हैं यानी कि उनके स्पुर्द कर देते हैं, लेट देयर बी विटनेसेस ऑन देयर बिहाफ, तो इस चीज के जो है वो आपको गवाह जो है वो बनाने चाहिए, यानी कि गवाहों के सामने ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने रिटर्न करनी है। गॉड अल्लाह सुब्हानहू तआला स्पाइसेस, अल्लाह ताला जो है वो काफी हैं, एज वन हु रेकन, जो कि हिसाब लेते हैं, एंड सेटल द अकाउंट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स, और जो अपने बंदों के हिसाब जो है वो लेने वाले हैं। इस बात का मतलब है कि अल्लाह ताला जो है हर इंसान जो भी कोई कर रहा है, अमल कर रहा है, उसको उस चीज का हिसाब लेना है, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन हिसाब लेने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा बी इसका पार्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मुमानियत, मुमानियत का मतलब होता है रोकना, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है इस्तेहसाल, ठीक है, इस्तेहसाल की मुमानियत। मिस यूजिंग यानी कि गलत इस्तेमाल करना या गलत तरीके से इस्तेमाल करना, और ग्रैबिंग छीनना या गसब करना, एन ऑर्फन्स प्रॉपर्टी, किसी भी यतीम की जायदाद को, वॉज डिक्लेयर्ड अ मेजर सिन, इसे एक बहुत बड़ा गुनाह जो है वो करार दिया गया है। किसी भी यतीम की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसे गसब करना यानी कि अपने कब्जे में लेना, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना जो है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। द कुरान वॉन्स, कुरान पाक जो है वो हमें खबरदार करता है, श्योरली यकीनन, दोस वो हु कंज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन, जो कि यतीमों की जायदाद को इस्तेमाल करते हैं, रॉन्गफुली गलत तरीके से, सर्टेनली यकीनन, दे कंज्यूम अ फायर इन देयर बेलीज, वो अपने पेट जो है उसमें वो आग भरते हैं, एंड सून और जल्द ही, दे विल बी रोस्टिंग इन अ ब्लेज, जल्द ही जो है वो रोस्ट होंगे एक आग में, ब्लेज कहते हैं आग को, द लाइक ऑफ विच यू हैव नेवर सीन, एक ऐसी आग जो कभी जो आपने या किसी ने भी कभी नहीं देखी, एंड द डिग्री ऑफ हुज इंटेंसिटी, और आया उसकी शिद्दत जो है उसका क्या दर्जा है, यानी कि वो किस कदर जो है वो आग जो है वो गर्म होगी, उसकी शिद्दत कितनी होगी। नॉन नोज एक्सेप्ट गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला के अलावा जो है ये कोई भी इस चीज को नहीं जानता। यहाँ पर इंसान को, बंदों को जो है वो डराने की ही कोशिश जो है वो की गई है कि जो लोग यतीमों की जायदाद को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, बेसिकली वो अपने लिए ही जो है वो जहन्नुम की आग खरीद रहे हैं, अपने पेट में जो है वो भर रहे हैं, और अब वो आग आगे कितनी ज्यादा तकलीफ दे है या वो कितनी गर्म है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, इंसान नहीं बता सकता। पॉइंट नंबर 3 है हमारा इनकरेजमेंट ऑफ केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल करना, इनकरेजमेंट का मतलब है तरगीब, यानी कि यहाँ पे देखभाल की तरगीब यानी कि उकसाना किसी को अच्छे काम करने पर। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आई, मैं, एंड द वन, और वो शख्स हु लुक्स आफ्टर एन ऑर्फन, जो किसी यतीम की देखभाल करता है, विल बी टुगेदर, इकट्ठे होंगे, इन पैराडाइज, जन्नत में, लाइक दिस, इस तरह से, एंड हेल्ड अप 2 फिंगर्स, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 मुबारक उंगलियों को बुलंद किया, टू इलस्ट्रेट क्लोजनेस, अब दिखाने के लिए उन दोनों की करीबी मतलब कुर्बत को, यानी कि वो उंगलियां जो है, दोनों उंगलियां किस तरह से एक दूसरे के पास होती हैं। ये आप लोगों ने बचपन में भी
اور مختلف اسلامیت کی کتابوں میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی. پیراگراف نمبر 8 ہے ہمارا. تھرو ہز ریفارمز اپنی اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی پروٹیکٹڈ آرفنز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یتیموں کی حفاظت فرمائی لیگلی قانونی طور پر، بٹ آلسو ایلیویٹڈ دیئر اسٹیٹس، بلکہ ان کا جو مقام جو مرتبہ ہے اس کو بھی ایلیویٹڈ کیا یعنی کہ بڑھایا ود ان دا کمیونٹی، معاشرے میں. Now اب taking care of them is recognized as a noble and rewarding act. پھر وہ مقام ان کا اتنا بلند ہوا، ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت دکھائی کہ اب کسی یتیم کی کفالت کرنا جو ہے، اس کی پرورش کرنا، دھیان کرنا جو ہے، اسے سمجھا جاتا ہے ایک بہت ہی بہترین اور ایک انعام دینے والا عمل. نیکسٹ ہے ہمارا بچے پیراگراف نمبر 9. ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسٹ ٹرانسفارمیٹیو کنٹریبیوشنز ٹو سوسائٹی. وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹرانسفارمیٹیو یعنی کہ مکمل تبدیل کر دینے والی انقلابی کنٹریبیوشنز ہیں، جو خدمات ہیں ٹو سوسائٹی، معاشرے میں، واز ہز اپروچ ٹو سلیوری. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے، ون آف دا سے مراد ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ تھی یعنی کہ ان کا نقطۂ نظر تھا آف ٹو سلیوری، غلامی سے متعلق. while slavery was a deeply entrenched institution in Arabia، جبکہ جو غلامی ہے وہ عربیہ میں یعنی کہ عرب میں جو ہے وہ ایک مضبوط ادارہ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ایک یہ ایسی چیز تھی جس کی جڑیں جو ہے وہ بہت زیادہ گہری تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پراپر جو ہے وہ غلاموں کا انہوں نے ایک سسٹم جو ہے وہ اس معاشرے میں قائم کیا ہوا تھا. اینڈ اکراس دا ورلڈ، نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیشیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی ریفارمز، اصلاحات، ڈیٹ گریجولی، جنہوں نے آہستہ آہستہ انڈرمائنڈ، کمزور کر دیا، اٹس فاؤنڈیشن، اس کی بنیادوں کو. پیراگراف نمبر 10 ہے ہمارا. rather than an abrupt abolition، abolition کہتے ہیں خاتمے کو، abrupt کا مطلب ہوتا ہے فوری یا تیزی سے خاتمہ کرنے کی بجائے which could have caused severe economic and social upheaval، ٹھیک ہے، یعنی کہ فوری طور پر جلدی سے خاتمہ کرنے کی بجائے ایسا خاتمہ جو کہ بہت سخت قسم کے معاشی اور جو ہے سماجی اپہیول یعنی کہ ہلچل جو ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی. اسلام انٹروڈیوسڈ، اسلام نے متعارف کروائے، میئرز اقدامات، ڈیٹ پروموٹڈ، جنہوں نے بڑھایا، ایمانسیپیشن آزادی کو، ہیومن ڈگنیٹی انسانی عظمت کو، اینڈ ایکویلٹی اور مساوات کو. ان دو لائن کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غلاموں کی حالت کو بہتر بنانے کا یا جو سلیوری سے ریلیٹڈ جو ریفارمز لے کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوری طور پر نہیں تھیں. اگر فوری طور پر وہ اپلائی ہو جاتی یا اس کو ایک دم سے ارجنٹ بیسس پہ وہ ایک سٹیپ کی طرح جو ہے وہ لیا جاتا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس معاشرے میں جو ہے وہ اکانومک اور سوشل جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ ہو جاتے. جو لوگ تھے اس ٹائم پیریڈ میں، جو غلام تھے، وہ اپنی نوکریوں سے، جاب سے جو ہے وہ ہاتھ دھو دیتے، ان کے پاس پیسہ نہ رہتا، سورس آف انکم ان کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے. تو پھر اس چیز کا حل کیا نکالا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ انسان کی جو عظمت ہے، جو برابری ہے، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاشرے میں انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ آتا ہے پیراگراف نمبر 1 کا، انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیو. ٹھیک ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی انکریجمنٹ یعنی کہ حوصلہ افزائی. فریئنگ سلیوز، غلاموں کو آزاد کرنا، واز ریگارڈڈ سمجھا جاتا تھا ایز اے ہائیلی ورچوئس ایکٹ، ایک بہت ہی زیادہ نیک کا عمل، اینڈ این ایکسپیشن فار ویریس سنس، اور مختلف گناہوں کا کفارہ بھی. دا قرآن ایکسپلین، قرآن پاک جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، اٹ از دا فیلنگ آف بانڈس مین، سوری فیلنگ نہیں ہے، فریئنگ، اٹ از دا فریئنگ آف بانڈس مین، یہ کسی غلام کی آزادی ہے، آ سلیو اور آ کیپٹیو، چاہے وہ کوئی غلام ہو یا پھر کوئی قیدی ہو، اور فیڈنگ یا ان کو کھانا کھلانا، آن آ ڈے آف پرائیویشن،
محرومی کے دن پر این orphan ایک یتیم کو near of kin جو کہ قریبی ہو یا کوئی رشتہ داروں میں سے ہو اور a poor wretch in misery یا کسی غریب کو جو کہ بدقسمتی کا شکار ہو یا کسی مصیبت میں پڑا ہو. اچھا یہ جو بھی ہم لائنز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان لائنز میں جو ہے یہ ان لوگوں کی جو خصوصیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ چاہے وہ خود ٹھیک ہے پرائیویشن میں ہوں یعنی کہ ان کو خود کسی چیز کی جو ہے ضرورت بھی ہو لیکن باوجود اس کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ غلاموں کو آزاد بھی کرتے ہیں انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں غریب جو یتیم ہے وہ ان کی پرورش بھی کرتے ہیں اور کوئی غریب جو کسی مصیبت میں ہو اس کی مدد بھی کرتے ہیں. اینڈ بینگ besides of those who believe and exhort one another to patience and exhort one another to pity and compassion اور اس کے علاوہ وہ یقین رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو exhort یعنی کہ تلقین بھی کرتے ہیں صبر و تحمل کی اور ایک دوسرے کو وہ مزید تلقین کرتے ہیں pity and compassion رحم دلی اور ہمدردی کی. Those are they who are the people of happiness and prosperity. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خوش بھی ہیں خوشحالی بھی ان کے لیے اور یہی کامیاب ہیں. Who will be given their records in their right hands on judgment day. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ روز قیامت دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے یہ ریفرنس دیا ہوا ہے قرآن پاک کی سورہ نمبر 90 ہے اور یہ ورسز ہیں 13 to 18. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed many of his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's own slaves and encouraged others to do the same. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے کئی جو غلام ہیں ان کو آزاد کیا اور باقیوں کو بھی اسی چیز کی جو ہے وہ تلقین کی ایسا ہی کرنے کی. پوائنٹ بی ہے ہمارا اسی پیراگراف 10 کا ایکویلٹی اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ برابری اور ہمدردانہ یا ہمدردی کا سلوک. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسٹرکٹڈ مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایات دیں ٹو ٹریٹ دیئر سلیوز لائک بردرز کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کریں. یور سلیوز تمہارے غلام آر یور بردرز تمہارے بھائی ہیں. فیڈ دیم واٹ یو ایٹ انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. اینڈ کلوتھ دیم اور انہیں وہی پہناؤ ایز یو کلوتھ یور سیلفز جو تم خود پہنتے ہو. ہمارا 10th پیراگراف جو ہے اس کا پوائنٹ سی ہے لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشن. ٹھیک ہے قانونی حقوق اور حفاظت. سلیوز ور گرانٹیڈ لیگل پروٹیکشن جو غلام ہیں انہیں قانونی حفاظت بھی دی گئی. دیئر مس ٹریٹمنٹ واز پروہیبٹیڈ ان کے ساتھ جو مس ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک اور مس ٹریٹمنٹ سے مراد ہوتا ہے برا سلوک. ان کے ساتھ برا سلوک کرنا جو ہے اس کو پروہیبٹ کیا گیا یعنی کہ ممانعت کی گئی روکا گیا. اینڈ دے ہیڈ دا رائٹ ٹو ارن دیئر فریڈم تھرو آ کانٹریکٹ مکاتبہ پھر انہیں اس چیز کا بھی حق دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک کانٹریکٹ یعنی کہ ایک معاہدہ کے ذریعے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا ہمارا ڈی انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ یعنی کہ انضمام اور قیادت. انٹیگریشن سے مراد ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں ضم ہو جانا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جانا. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپل از حضرت بلال ابن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو با اثر جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ حضرت بلال کی ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فارمر سلیو جو کہ غلام تھے who became جو بن گئے جو پہلے ایک غلام تھے who became جو بن گئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اینڈ اے پرومیننٹ صحابی اور ایک نمایاں صحابی. ہز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائف سمبلائزز اسلام کمٹمنٹ آپ کی جو زندگی ہے وہ علامت ہے کس چیز کی عزم کی ٹو ریشیل اینڈ سوشل ایکویلٹی کہ اسلام جو ہے جو ہمیں اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے عزم کا اور سوشل ایکویلٹی کا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ نسلی اور سماجی اعتبار سے جو ہے وہ ایکول ہیں. ٹھیک ہے وہ اس چیز کے عزم کی علامت ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ ایک حضرت بلال جو ہیں وہ حبشی نسل کے غلام تھے سیاہ فام تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ریفارمز لے کر آئے تھے یہ ان کا نتیجہ تھا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن بننے کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی. مؤذن کہتے ہیں جو اذان دینے والا ہو.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر حیاتی طیبہ میں جو ہے وہ حضرت بلال جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے 10 پیراگرافز جو ہیں وہ یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ.